بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، اور خاون والی عورتیں۔ محصنات کا مطلب ہے یعنی وہ عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، اور آگے یہاں پہ ترجمہ کریں گے حرام ہے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی خاون والی عورتیں وہ حرام ہیں عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو ملک یمین ہے، جو لونڈیاں ہیں وہ حرام نہیں۔ اس طرح ترجمہ ہوگا الا سوائے وہ، ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم ہے تم پر، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہے تمہیں ان کے علاوہ سب، ذالکم تمہارے لیے، کہ تم کسی عورت سے نکاح کرو وہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، طلب کرو ان کو، یعنی ان سے تم نکاح کرو، باموالکم اپنے مال کے ذریعے سے، یہ مہر ادا کرو، محصنین غیر مسافحین، ان کو قید میں لانے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے، نہ کہ شہوت کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جس سے تم نفع اٹھا لو، منہن ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو ان کو ان کا مہر جو مقرر ہوا تھا، تو تم ان عورتوں میں سے ان کو ان کا جو مقرر شدہ مہر تھا وہ دے دو، آتوہن دے دو، اجورہن فریضہ جو مہر ان کا مقرر ہوا تھا، فرض ہوا تھا۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس بارے میں، تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم دونوں، تراضیتم بہ فیما تراضیتم، تم دونوں آپس کی رضامندی سے، من بعد الفریضہ جو بھی بعد میں طے کر لو، یعنی اگر جو بھی مہر آپس کی دونوں رضامندی سے طے کر کے وہ ادا کر دے شوہر، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے غیر کی منکوحہ عورت سے نکاح کی حرمت کو بیان کیا ہے، یعنی محرمات کو پیچھے ذکر فرمایا، اب آخر میں اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہوں، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ بذریعہ طلاق یا وفات، شوہر کی وفات سے، نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے، اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی عورت خاون والی تمہارے ملک میں آ جائے، یعنی لونڈی بن جائے، تو وہ اس حکم سے، حرمت سے الگ ہے۔ الا ما ملکت ایمانہم، جو تمہاری ملک یمین یعنی لونڈی بن جائے تو وہ اس حرمت سے الگ ہے، اور وہ تم پر حلال ہے، گویا اس کا شوہر زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی اس کو، تو اس کی صورت یہ ہے، اس طرح ہوگی اس کی صورت کہ کافر مرد اور کافر عورت دونوں آپس میں نکاح ہوا ان کا، اور مسلمان جو ہے انہوں نے کافروں کے ملک کو سمجھے کہتے ہیں دارالحرب، اس پر چڑھائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئے، اپنے وطن میں لے آئے، تو وہ عورت جس مسلمان کو ملے گی اس کو حلال ہوگی، اور اس کا جو شوہر ہے وہ ابھی اپنے ہی ملک میں دارالحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، لیکن وہ عورت جس مسلمان کے ملک میں آئی ہے، قبضے میں آئی ہے، تو وہ اس کو حلال ہوگی۔ اب سب محرمات کو بیان فرما کر
آخر میں تاکید فرما دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ اور جو عورت کافرہ یعنی کافر تھی وہ، اور کافر ہے، دارالحرب سے پکڑی ہوئی آئی ہے، اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک حیض گزر جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے، بت پرستی کرنے والوں کے ساتھ جائز نہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ یعنی یہ جو بتایا ہے والمحصنات، جو نکاح میں ہو کسی کے، اس سے نکاح جائز نہیں، ان کے علاوہ جو ہے سب حلال ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ اب جو حلال ہے تمہارے لیے، اور یہ کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مال کے ذریعے سے، ان کو قید میں لانے کے لیے، اور نہ کہ ان کے ساتھ صرف شہوت کرنے کے لیے، اس طرح نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ جو شرائط بتائی، 3 اس آیت میں اور ایک آگے آیت میں، کہ 4 شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی تو یہ کہ طلب کرو، یعنی طلب کرو ان کو، یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے، دونوں رضامندی ہو دونوں کی۔ دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرے۔ تیسری کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، محسنین، قبضے میں رکھنا مقصود ہو، نہ کہ شہوت مقصود ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر وہ کبھی چھوٹے نہ۔ مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو کہ اتنے ٹائم کے لیے شادی کی ہے، تو اگر کوئی مدت مقرر ہوگی تو وہ متاع کہلاتا ہے، متاع حرام ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ متاع حرام ہے، کیونکہ اس میں لمٹ ہوتی ہے، مدت مقرر ہوتی ہے، اور اسی بات پر اہل حق کا اجماع ہے۔ اور چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 1 عورت جو ہے وہ گواہ ہو نکاح پہ، اگر نہ ہو تو پھر 2 گواہ کے ایجاب اور قبول ہوگا، اگر 2 مرد ہوں تو 2 مرد، اور اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 1 عورت، اور اگر گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح درست نہیں سمجھا جائے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر گناہ نہیں جو آپس کی رضامندی سے تم مہر مقرر کر لو، یعنی جس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد شوہر نے اس سے کسی مدت معین یا کوئی مدت مقرر کر لی، تھوڑی یا زیادہ تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ کہ ایک ہی دفعہ ہی خلوت صحیحہ یا جو ہے صحبت کی نوبت آئی، تو اب اس عورت کا مہر پورا دینا لازم ہے، بغیر عورت کے بخشے کسی طرح وہ نہیں کم ہو سکتا۔ اگر عورت معاف کر دے تو الگ بات ہے، البتہ جب تک عورت بالکل مرد نے نفع نہ اٹھایا ہو اور شوہر طلاق دے دے تو مہر مقرر کا آدھا دینا ہوگا۔ اب کیونکہ نفع نہیں اٹھایا شوہر نے، عورت سے صحبت نہیں کی اور طلاق دے دی، تو اس صورت میں مہر آدھا دیا جائے گا، اور اگر صحبت کی ہے اور پھر طلاق دی تو پھر مہر پورا دیا جائے گا۔ اور اگر عورت نے پہلے ہی کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو شوہر کے ذمے سے اب سب مہر اتر جائے گا، کچھ نہ دینا پڑے گا۔ باہمی رضامندی سے مہر میں کمی پیشی، جیسے آیت میں آیا یہاں پہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، یعنی اگر مہر مقرر کر لینے کے بعد میاں بیوی کسی بات پر راضی ہو جائے، مثلا عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے مہر مقررہ سے کچھ زیادہ دے دے تو مختار ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ یہ نہیں کہ مہر مقررہ سے کچھ کم کیا جائے، عورت نے کم کیا تو ناجائز ہو جائے گا، یا مرد زیادہ دے رقم تو ناجائز ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں رضا باہمی ضروری ہے، دونوں کی رضا ہونی چاہیے۔ آخر میں فرما دیا اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور ہر طرح کے نفع نقصان کو خوب جانتا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، وہ سراسر حکمت آمیز ہوتا ہے، اس کی مطابعت میں تمہارے لیے جو ہے دارین کی خوبی ہے،
اور مخالفت کرنے میں سراسر نقصان اور خرابی ہے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.